السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یوم کشمیر کو گزر گیا، کتنا حکومتی سطح پر آیا احتجاج یا کو باتیں آپ نے سن لی بہت سی، اور وہ سنتے رہیں گے. ہم کان تھک گئے ہم تو کشمیر کا سن کے، لیکن نظر پازیٹیو کیا آ رہی ہے. اور میں تو اس کو کسی اور سینس میں بھی دیکھتا ہوں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں اس کو غلبہ ہند کے ساتھ جوڑتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ کشمیر کی آزادی نہ ہونے کی مین وجہ کیا ہے یار. کل کیا ہونے وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ حالات آپ کے سامنے. دل ہلا دینے والا پولیس کا جو واقعہ ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے. ایسے واقعہ کا کمیشن بھی بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تاکہ تحقیق آ جائے. اور جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہلچل ہے وہ آنا چاہیے. اور یہ 26ویں ترمیم کی بینیفیشری جو ہے، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. رائے کے علاقے میں سب سے پہلا واقعہ جو رائے کے علاقے میں ہے، وزیر اعلیٰ کے اپنے جو کہ جاتی عمرہ کے ساتھ والے علاقے میں، کہ پولیس کانسٹیبل سمیت ساتھی ایک گھر میں گھس کر 2 بچیوں کو گینگ نے زیادتی کا نشانہ بنایا. ابھی دیکھیں جو باتیں انفارمیشن آ رہی ہے، اس کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے تاکہ سامنے آ سکے. اور خاتون کو برہنہ کر کے ویڈیو بنائی گئی، یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. گھر پر تشدد کیا، چوکی انچارج نے معاملہ دبائے رکھا ہے. جو میرے پاس جو میں انفارمیشن ساری آئی ہے، معاملہ میڈیا پر آنے پر مقدمہ درج، 3 ملزم گرفتار، کانسٹیبل سمیت 2 ملزم تاحال مفرور، چوکی انچارج معطل کر دیا گیا. یعنی پولیس اب کیا کریں گے؟ یعنی بڑا مشکل ہے. آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے چکر میں پولیس کو اتنی چھٹی دے دی، ایف آئی کو اتنی چھٹی دے دی، اینٹی کرپشن کو، نیب کو، کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی میرٹ کی بات نہیں. بڑے معذرت کے ساتھ جو سچ بات ہے، انتہائی شرمناک واقعہ. خاتون کی کو بے لباس کر کے تذلیل بنانا، ویڈیو بنانا. متاثرہ خاتون نے 2 کمسن بچیوں کے ساتھ ریپ کا بھی الزام لگایا. پولیس نے کہ اور ایک اہلکار موت اور ایک غفلت کا مرتکب ثابت ہوا. ویڈیو میں یہ لوگ اپنی تذلیل پر بے بس نظر آئے. ہماری پولیس ویسے ہی دیکھیں نا، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو نیگیٹیوٹی میں لینا چاہتا، لیکن یہ اس طرح کی باتیں عام ہو رہی ہیں. کیا پولیس کا رویہ بدل گیا؟ پولیس جا کے چادر اور 4 دیواری پہ جس طرح سے یہ عمل کرتی ہے، کیا وہ رک گیا عمل؟ بتا دیں، آپ بتا دیں کیا رک گیا عمل؟ نہیں، وہ عمل تو رک نہیں سکا. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ عمل رک گیا ہو. ہم تو سارے معاملات اسی طرح دیکھ رہے ہیں، حالات یہی دیکھ رہے ہیں، واقعات یہی دیکھ رہے ہیں. جو ساری واقعات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تکلیف دہ بات ہے. اور یہ نظام سارا آپ کے سامنے ہے. اس طرح سے مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا مقصد ہے. آپ کو آگے لے چلتے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب 15 نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنے ہیں، اور سینیورٹی میں دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. اور وہاں ججز نے جو خط لکھا ہے، ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ خط ہے، چیف جسٹس کے سامنے آنا ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. یعنی یہ معاملہ کسی نہ کسی جگہ آئینی تشریح کا تو معاملہ ہے کہ آئین میں تشریح ہونا باقی ہے. آپ جب تعینات ایک کورٹ سے ہوں، ایک کورٹ سے جب دوسرے کورٹ میں ٹرانسفر کریں تو انٹر سینیورٹی کا معاملہ وہ سائلنٹ ہے. حلف لینے سے جڑا جاتا ہے. میں حلف لینے کا معاملہ اتنا اہم نہیں سمجھتا، جو کہ انٹر پون آفس کا مطلب یہ 194 آرٹیکل کے تحت جب آپ دفتر میں داخل ہو جائے، جب دفتر میں داخل ہو گئے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹس میں، وہ جانے سے شاید اتنا نہ ہو، لیکن اس سینیورٹی کا آگے جو پرنسپل سینیورٹی کا نا، وہ آگے طے کرنا ہے کہ وہاں تعیناتی نہیں تو نہیں ہوگی، یہ ٹرانسفر ہے. ٹرانسفر کو ایک محکمے سے دوسرے محکمے اگر لے جائیں تو سینیورٹی کیا اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ڈیپوٹیشن پہ جانا ہی کہیں گے آپ کو. تو یہ وہ معاملہ سارا دیکھنا ہے. چیف جسٹس آفس جو ہے اس خط کا کیا جائزہ لے کر کیا چیز طے کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ بیٹھ کر بڑی مزیدار بات ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور میں جب وہ 26ویں آئینی ترمیم ذرا غور کریں نا، دیکھیں نا، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن ججز تعینات کر رہا ہے، حکومت وقت تعینات کر رہی ہے نا، اس میں میجورٹی حکومت وقت کی ہے. بتا دیں، ڈاؤٹ میں نے لے کے کیلکولیشن کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جو ججز تعیناتی کر رہی ہیں، جنہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھنا، اس میں تو حکومت کی میجورٹی بیٹھی ہوئی. اور بڑی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ آپ میجورٹی میں بیٹھ کر یہ معاملات اس طرح لے کر چل سکتے ہیں؟ حکومت نے ہینڈ پک لوگ اٹھانے ہیں، جو ججز پیکنگ کا لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ سارا ہو رہا ہے. اور جو تکلیف دہ بات ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی کا رویہ بڑا حیران کن ہے.
وہ میں ایک واقعہ عدیل سرفراز ہمارے کورٹ رپورٹر ایسوسیشن دوست ہیں سارے، اس میں بلایا، اور جو بڑی مزیدار بات ہے، اچھا ایک چیز اور جو رہ گئی ہے کہ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، وہ کہتے ہیں کہ 7 یا 8 ممبر ہم بھی فل کوٹ ہیں، یعنی وہ اس کو فل کوٹ مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آئینی بینچ ہی جو ہے یہی فل کوٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بھی اختراع یہاں آنی ہے، یہ بھی حالات یہاں آنے، یہ بھی ایک تکلیف دہ بات آنی ہے۔ خدا را چیزوں کو آگے لے کے جائیں ہم۔ فل کوٹ بنانے میں حرج کیا ہے؟ اپنا 3 ہفتے کا ٹائم دیا ہوا تھا، اب 11 فروری کو سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہونی ہے، کتنے ججز کی تعیناتی ہونی ہے وہ بھی سامنے آپ کے آ جائیں گی، کوئی پتہ نہیں، یہاں ڈائریکٹ ایلیویشن بھی ہوں وکیلوں کے سے اور وہ بھی لے کر آگے آ جائے۔ تو یہ سوال ہے، اب جو سوال جو اٹھایا ہے نا وہ بڑا مزیدار اٹھایا ہے، اور وہ ہاں پہلے ذرا اس پہ بات صحافیوں کے ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات پہلے ہو جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو دعوت دی کہ 9 منتخب پارٹی جو ہے نا جو ایسوسی ایشن ہے ان سے حلف لیں، پہلے تو انکار کر دیا اور کہا وہ جسٹس امین الدین کو بھیج دیتے ہیں۔ تو صحافیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو جسٹس امین الدین کو بھی مت بھیجیے، ہم جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک سے حلف لے لیں گے۔ جس پر یہ جو رپورٹ بتایا گیا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ میں میں آ جاتا ہوں، لیکن جب آئے تو ساتھ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عاصم ملک، جسٹس اطہر من اللہ کی بجائے جسٹس جمال مندوخیل کو لے، اور کہا یہ غلط روایت قائم نہیں کرنا چاہتا کہ کسی صحافتی ایسوسی ایشن سے حلف لوں، اس لیے جسٹس جمال مندوخیل کو ساتھ لایا ہوں، وہ آپ سے حلف لیں گے۔ بار ایسوسی ایشن سے حلف لینے والی بات شاید جسٹس سید منصور علی شاہ پر طنز تھا، یعنی اب یہ بات جو وہاں تک رپورٹ کی ہے وہ ہوئی ہے بات، یعنی خدا را اس طرح کی باتوں میں کیا ملے گا، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات سچ ہے اور یہ سارا کچھ ایسے ہوا ہے تو جسٹس یحییٰ افریدی کے ذات کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ بڑا سوالیہ نشان بڑا واضح ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بڑا واضح سوالیہ نشان ہے، زبان اٹھ رہا ہے اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ بھئی دیکھیں، جو معاشرے میں ایک امپیکٹ ہے نا، وہ کہا جائے کہ جو حکومت وقت امپیکٹ لے کے جا رہی ہے وہ اپنا اس کی اہمیت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اہمیت وہ ہے جو عام عوام اور جو عمران خان کا بیانیہ چل رہا ہے اور اسی کو پذیرائی ملی ہوئی ہے، وہی پذیرائی میں سامنے ہے اور وہ اسی سے چیزیں آگے بہتری کی طرف چل رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی اور بات کو فوقیت مل جائے یا اس کو چڑھائی ہو جائے تو وہ تو نظر مجھے نہیں آتا ہے، وہ تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اس کی فوقیت کوئی نہیں ہے۔ اب خواجہ آصف جو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کر آیا تھا، آپ کو یاد ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہہ کر کس طرح سے الیکشن جیتا، اور وہ ساری چیزیں تو آگے ہوئی ہیں، سیاسی کیرور ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہی ہے اس کی فائننسنگ بھی ملک ریاض کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے اب دیکھ رہا ہے یہ یعنی اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ بہت تنگ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، یعنی اس کا مطلب تو یہی ہے نا جی، اگر خواجہ آصف یہ بات لے کے جا رہا ہے، اور احتجاج کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے، پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت کیا مانگ لی ہے؟ 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ چیمپئنز ٹرافی، اور دیکھیے یاد رکھیے گا 8 فروری کا دن تو وہی دن ہے الیکشن والا دن نا، وہ ڈیٹ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے نا، وہ دن تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو احتجاج کرنا کریں، یہ تو مینار پاکستان میں جلسہ ہونا ہے، اس سے کیا تعلق ہے؟ جو لوگ اپنا اس کے حوالے سے آئیں، اگر بیٹھے آپ توجہ دیں، اپنی جگہ پر بات ہے۔ اور 19 فروری کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا یہی پہلا میچ ہے، یہ پاکستان چیمپئن ٹرافی کے میچ جیتنے کی وطن دشمن کوشش ہے، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں تنہا اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے عمران خان اس قدر گر سکتا ہے، شاید اس کے سپورٹر بھی نہیں سوچ سکتے۔ کس نے کہا جی سپورٹر ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں نا بھیا، برائی کیا ہے اس میں؟ کہ 8 فروری کی ڈیٹ کوئی یہ تو نہیں ہے چن لی انہوں نے، کوئی نئی ڈیٹ چن لی، اور 8 فروری کا تو پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن احتجاج کرنا ہے، تو وہ ڈیٹ اگر کوئی انسائڈ ہوگی تو آپ کو نہیں رہنا چاہیے نا 8 فروری تو آپ کو نہیں، حکومت وقت کو نہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اب جو ڈیٹیں عمران خان وغیرہ پاکستان دے اسی ڈیٹ پہ آپ چیزیں ساری رکھتے ہیں، جان کے رکھتے ہیں تاکہ یہ باتیں ہو سکے، تاکہ آپ بنیاد بنا سکیں۔ بات کو سمجھیے گا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حکومت وقت جان کے یہ فیصلے کرتی ہے کہ تاکہ کل بہانہ بنایا جا سکے، بنیادیں بنائی جا سکے، تو اس طرح چیزیں نہیں بنتی ہیں، اس طرح چیزیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھیں روم دینا ہے، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، کہاں لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہے؟ احتجاج اور جلسے کے لیے آپ اجازت نہیں دے رہے، آپ
آپ ہر کوئی وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نقصان ہو. مثال جنرل بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر 144 کا نفاذ، نظر بندی کے آرڈر تو چلے میں نے رکوائے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اس وجہ سے خندقیں کھودنا، لوگوں کو گھروں سے پکڑنا، چھاپے مارنا، پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے مسائل پیدا کرنا، یہ تو نارمل سی روٹین ہے نا. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کوئی انوکھی چیز کر رہے ہیں یا ہم کوئی ہٹ کے حالات سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو ریکارڈ کے اوپر ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، آنکھیں بند ہے. اور آخر میں عمران ریاض سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. میں تفصیلات پھر میں آپ سے عرض کروں گا. انہوں نے پورا واقعہ 2 مہینے کا واقعہ سارا بتایا ہے، کس طرح سے ہو کے افغانستان سے کیسے ہو کے. اور یہ بات بھی کلیئر کی ہے انہوں نے کہ یو کے اندر چند لوگ بیٹھے جو ہیں عادل راجہ کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ. دیکھیں عادل راجہ کا جو طریقہ کار ہے، ہم تو اتفاق پہلے دن سے ہی نہیں کرتے، صاف سی بات ہے. ہم ان کے بیانیے سے ساتھ نہیں جڑ سکتے. وہ جس طرح کا ان کا بیانی ہے وہ اپنی جگہ ہوگا بیانیہ، ان سے انتشار ہی پیدا ہوا نا. تو پاکستان تحریک انصاف انتشار کی نہیں ہے. عمران ریاض نے بخیریت صابر شاکر سے بھی ملاقات ہوئی، میرے سے بڑی لمبی آدھا گھنٹہ میرے سے بات ہوئی ہے عمران ریاض کی بڑی تفصیلی. اور انشاءاللہ میرے ساتھ پروگرام میں بھی عمران ریاض کو آپ دیکھیں گے جہاں یہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے. لیکن جس تکلیف میں رہا، جس مسائل میں رہا، ان کی فیملی سیف ہاتھوں میں ہے. اور میں نے بالکل سجیشن دی تھی کہ کسی مسلم ملک میں 3 دن سے زیادہ رہنا نہیں ہے. وہ دوست ہیں ہمارے بتانے والے، انفارمیشن دینے والے کہ جو ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک سے پیار کرتے ہیں. عمران ریاض کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا، آئندہ بھی کھڑا ہوگا. اور وہ حالات کے ساتھ مقابلہ کیا، اس نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے. لیکن دوسری طرف ایک یہ پول بھی کھل گیا، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ایجنسیز کی جو پوزیشن ہے، تو ایک بندے نے نکل کے جانا ہو تو کیا مشکل کام ہے. دیکھیں نا آخر عمران ریاض یہیں سے نکل کے گیا نا، یہیں حالات نکل گیا. آپ جو مرضی کے جناب ان کی مدد سے کوئی نہیں کیا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.